يا أمتي وعلماء ملتي وأهل سنتي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مستهون ثم الرضا الحبيب بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی بڑے بڑے کرام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم فضل و مہربانی ہے جو اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے نلین پاک کے تصدق سے بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ ہماری دو دنوں سے سلام کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری گزاری ہے۔ میں پہلے دو جمعوں پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 کے حوالے سے میں گفتگو کرتا رہا تھا، اور آپ میں نے سورۃ النور پارہ نمبر 18 کی آیت نمبر 27 کو میں نے تلاوت کر دیا اور آپ کے
سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پرفتن دور گزر رہا ہے، فحاشی کے، بریانی کے، برانوں کے بہت بڑا طوفان چل رہا ہے۔ اس طوفان سے اپنے ایمان کا بچانا ایک مشکل ترین عمل ہے۔ پھر جب موت کا وقت آئے گا تو پھر سب سے بڑا عمل ہے جو ہمارے ایمان پر ہوگا وہ شیطان کا ہوگا۔ اس لیے میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ضرور جو سارے معصوم تھے، جو بخشے ہوئے تھے، جو جنتی تھے، جن کے تصدق سے ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے، وہ بھی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی بارگاہ میں پیشی پر روتے گئے۔ آقا علیہ السلام کے جتنے غلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گزرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے گئے، اور یہ کرام کا گروہ ہے، تابعین کا گروہ ہے، تبع تابعین کا گروہ ہے۔ یقیناً دوستوں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور تھے اور ہیں اور ہوں گے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی خوبصورت، پاکیزہ، اعلیٰ، عظیم سیرت کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو اپنایا، اور جو اپناتے رہے اور جو اپنا رہے ہیں، جو اپناتے رہیں گے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ دنیا زیادہ ہے، تھوڑی ہے، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ دنیا دار آئے اور آج ان کی ہڈیاں مٹی ہو گئی، کفن ان کے گل گئے، ان کی قبروں کا بھی کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کے خاندان کی نسلیں چلی گئی۔ لیکن دوستو کمال دولت یہی ہے کہ ہماری زندگی آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ڈھل جائے۔ مثلا ہم شادی پہ کھانا کھا رہے ہیں، کسی ہوٹل پر کھانا کھا رہے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست احباب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دعوت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اتنا سا سالن ڈالیں جو ہم کھا سکتے ہیں، اور جب ہم سالن کھا لیں پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ ہم اس برتن کو اس طرح صاف کریں اس کو دھونے کی ضرورت نہ رہے۔ اور اگر ہم شرما رہے ہیں کہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں کہ یہ برتن کو صاف کرتے ہیں، دوست احباب میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، کسی دعوت مجلس میں بیٹھے ہیں، کیوں شرمائیں؟ شرم کسی اور معاملے میں ہوتی ہے، کسی اور کام میں ہوتی ہے، میرے آقا کی ادا میں شرم ہوتی ہے۔ اور جب سے یہ مسلمان اس ڈگر پہ چلا ہے تو یہ ناکام ہو گیا۔ بین اقوامی سطح پہ دیکھنے کی ناکامی کا سبب فقط ایک ہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کی سنت کا دامن چھوٹ گیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیغام دیا ہے، دعوت فطر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں بلایا ہے اور بڑی خوبصورت دعوت دی ہے، تحفہ دیا ہے، انعام دیا ہے اور دعوت فطر دیا ہے کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی آ جائے، کامرانی آ جائے، عزت اور وقار مل جائے، عروج اور بلندی مل جائے، اور ہم ہر جگہ پہ عزت والے بن جائیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کا قرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، دوزخ سے بچاؤ، میزان پر کامیاب، اسرات پر ثابت قدم، حتیٰ کہ جنت کا داخلہ، جو بھی آدمی چاہتا ہے سارا کچھ رب دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں اگر دامن ہو تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، باہر نکلتے ہیں تو عجیب کی کفیت ہو جاتی ہے،
طرف بےایمانی ہے، حرام ہے، دھوکہ بازی ہے، رشوت سود کے بنا. میں ایک ساتھی کہنے لگا میں یار نا یہ ساتھی غریب ہے، اس کا وہ جو آج کل کمپیوٹر بنا ہوا ہے نکاح نامہ، میں اس کا گم ہو گیا تو آپ نے اس کو نکلوا دی، ڈپلیکیٹ لگوانا ہے، 100 روپیہ لگ جائے گا، 150 لگ جائے گا، 200 لگ جائے گا. کمپیوٹر بنوانے پہ 500 یا 400 روپئے لگتا ہے جو کی فیس ہے. کسی سے بنواؤ تو 1200. پھر پڑھے لکھے لوگ جو وہ کہتے ہیں 1500 کر دو، 2000 کر دو، ٹھیک ہے لے. اللہ معاف فرمائے، وہ مجھے ایک امام اور خطیب ہو کر کہنے لگے جو دن رات تبلیغوں پہ رہتے ہیں اور واعظ کر رہے ہیں، خطابات کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ ڈپلیکیٹ نکلوانے کے لیے 2200 روپے لگے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار کیا ہو ان لوگوں کو؟ کیا لوگوں نے مرنا نہیں؟ کیا لوگوں نے علم نہیں ہے کہ جب ہمیں تختے پہ لٹا دیا جائے گا پھر کان کے ساتھ لب لگا کے پوچھا جائے دوست اگر آج تو بول کے بتا دے کہ تو کیا ہے؟ اور جاتے فقط دو ہے. جب میں اس قول کو پڑھتا ہوں ایک عجیب معاملہ، رات بھی شادی کے پروگرام میں رات 11 بجے کسی گھر کی تقریب تھی تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ حضور ہوشیار کو بڑا خوبصورت قول ہے، بستر اور خواب میں سونے والے کا خواب ایک ہی اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک. میں کاج ارب اور خربوں کے مالک بھی ہونا تو سب کا قانون جیسے جن کی اونٹ ان کے خزانوں کی چابیوں سے بھرے ہوتے تھے، لیکن آج وہ ان کی خبر لینے والا نہیں. لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد میں تیرا لباس جس طرح کا بھی ہے، گھر تیرے پاس ذاتی نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی سلام. تو غربت ایک ایسی چیز ہے کہ سکا بھائی بھی اگر امیر ہو گیا دوسرا غریب ہے تو اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرے گا، اس سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرے گا. یہ بدبختی نہیں ہماری اور یہ بدنصیبی نہیں ہماری. کیا تو نے پیسے کو کیا سمجھا ہے کہ پیسہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ ساری کائنات، حدیث کا لفظ ہے، یہ ساری دنیا وما فیہا، جتنی یہ عالم کائنات جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مردہ مکھی کے ایک پر کے برابر بھی حکومت نہیں رکھتی. یہ ہے دنیا. مری ہوئی مکھی جو مردہ مکھی ہے اس کی ایک پر، اب مردہ مکھی اس کی پر کی کیا حکومت رسا، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے؟ ایک مردہ مکھی. زندہ مکھی کو ہم اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے، اس کو اڑاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امتی منع نہیں فرمایا. مسجد کا نظام ہے، بل آتا ہے، کوئی بل معاف نہیں، مدارس کرنے ہیں، خرچے ہیں، بغیر پیسے کی کوئی چیز نہیں چلتی. نہ دین کا معاملہ ہے نہ دنیا کا معاملہ، نہیں چلتا. بھائی منع نہیں کسی نے کیا، تم ایک دن میں اربوں خربوں کماؤ، منع نہیں کیا، لیکن 2 شرطیں بلکہ 3 شرطیں حدیث نے لگائی ہے، آقا علیہ السلام نے لگائی ہے کہ ایک آنے پہ تیری کڑی نگاہ ہو کہ نجائز تو نہیں آ رہا، کہ نجائز تو نہیں آ رہا. اور نمبر 2 کہیں کسی نجائز جگہ پہ لگ تو نہیں رہا. اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے. یہ 3 معاملے دیکھنے پڑے گا. کتنے؟ 3 معاملے دیکھنے پڑے گا. اور لیکن آج ہماری بدقسمتی، ہماری بدبختی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کی سنت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی اتباع کا جو دامن ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. ایک اور بات بھی سن لیں توجہ سے، یہ جو میں نے داڑھی رکھی نا یہ بھی گارنٹی نہیں ہے. کیا یہ میری داڑھی گارنٹی نہیں ہے، یہ میرا امامہ شریف گارنٹی نہیں ہے، میرا یہ تقریر اور خطاب اور واعظ کرنا یہ گارنٹی نہیں ہے، حج کا عمرہ گارنٹی نہیں ہے، کثرت سے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے گارنٹی نہیں ہے، کثرت سے ذکر کرنا گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، بڑا صالح ہے،
بڑا پرہیزگار ہے. یہ شریعت نے گارنٹی نہیں لگائی کہ یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے نیک ہونے کی. نیک ہونے کی سب سے بڑی گارنٹی اور ضمانت یہ ہے کہ یہ سارا روح بھی ایسا ہو، خوبصورت ہو، زندگی خوبصورت ہو، لیکن گارنٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا بسیرا اس علاقے میں ہے. کیا میرا بسیرا اس علاقے میں رہتا ہوں جس علاقے میں لوگ سجدوں کے اندر بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. اور میں اس پروگرام میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں. میں نے کہا کہ جب اس کا ہاتھ نہ پہنچا تو وہ کہتا انگور کھٹے. کیا ہاتھ پہنچے، ہاتھ انگور کو لگے گی، وہ انگور اس کے ہاتھ میں کھا نہیں رہے. اب اس نے کیا کہنا ہے؟ تو ہاتھ نہیں پہنچا، ہاتھ میں وہ خوشی نہیں آیا جس کو ہم گچھے کہتے ہیں. جب ہاتھ پہنچ ہی نہیں رہا تو اس نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے، مکمل اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے، اور پکڑنے کے بعد اب کہنا اپنی زبان سے کہ انگور کھٹے. اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے ہاتھ میں خوشی آ جائے، کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے، مکمل پکڑ لے آسانی سے، پھر وہ کہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں. خدا کی قسم اب بھی تو اس کی قبل ہے. لیکن مسلمان کی کامیابی کہاں بنا؟ دیکھو نا قرآن میں یہ جو بہت چل رہا ہے، 3 جمعے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بہت بڑی بات فرمائی. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. آگے ایک بڑی پہچان ہے تم. اصل میں شرط یہ ہے، ضمانت یہ ہے. پھر اگر مومن کی ضمانت ہے تو پھر پوری حدیث کا مطالعہ کریں، علماء سے رابطہ قائم کریں، اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں، اہل علم سے پوچھیں کہ مومن کی صفات کیا ہے، مومن کا تعارف کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی نشانیاں کیا ہیں. پوری گردانی ہے اس بات کی. زبان نبوت سے مومن کی صفات کی میرا آقا علیہ السلام نے مومن کی علامتیں بھی آتی ہیں، تعارف کرایا ہے. ویسے تو میرا بھی دعویٰ ہے نا، میں مسلمان ہوں، تمہارا بھی دعویٰ مسلمان ہوں. جو ساری دنیا کو کھا پی گئے وہ بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہوں. اللہ معاف کرے، ہمارا بھی اعتراض ہے، ہماری بھی تنقید ہے، ہم کوئی معترض ہیں، اس پہ تنقید کرنے ہیں، اعتراض کرنے ہیں، اس کی بات کی نفی کرنے ہیں کہ وہ مسلمان ہی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم کس ذات کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری یہ تو ہماری اجمالی گفتگو چل رہی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کس طرح سے دوزخ میں جانا ہے، اس طرح جہنم میں جانا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہوتی. ہمارے پاس کوئی نشانی کی علامت کا الہام ہو گیا یا ہم اس میں فتویٰ لگائیں؟ نہیں، یہ اجمالی بات ہے، مشترکہ بات ہے، اور یہ بتانا ضروری ہے، لازم ہے. اور خوش نصیب شخص وہی ہے کہ جو اس پرفتن گزرے دور میں جب کہ فحاشی کے، عریانی کے، برائیوں کے دیویاں نہیں، ہوائیں نہیں، طوفان چل رہے اس وقت. یا آپ اس سے بات کوئی، آپ یہ بات کو چھپی نہیں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ اہل علم ہیں، سینئر ہیں، اور آپ اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو میں زیادہ علم نہیں ہوں، آپ سب کو پتا ہے. آپ خبریں پڑھتے رہتے ہو، باہر چلتے پھرتے رہتے ہو، آپ کا یہ دین ہے، لوگوں سے آپ کی روابط ہے، رشتہ داری معاملات ہیں، محلے داری معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، سارے آپ کے چل رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ حالات کیا ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر حالات کتنے عجیب سے ہو چکے ہیں. لیکن خدا کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ یہی ہے، یہی فیصلہ ہے کہ تیری کامیابی، تیری کامرانی، تیری عزت، تیرا وقار، تیرا عروج، تیری بلندی، جو تو چاہتا ہے سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، خوشنودی ملے گی، بخشش ملے گی، مغفرت ملے گی، میزان پہ کامیابی ملے گی، موت قبر میں کامیابی ملے گی، پرسرات میں ثابت قدم رہے گا، جنت کا داخلہ ملے گا، دوزخ سے چھٹکارا. سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے سارا کچھ بنایا تیرے لیے ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں اگر دامن نظر آئے تو دامن مصطفیٰ نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اتباع کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ دیکھو نا، اب جو لفظ آتا ہے ان کو تحبون اللہ، ہم اس کو اور کوئی لفظ دے دیا نا، ہم نے فقط ایک محبت تک رکھا ہے.
لیکن اصل اس میں شرط ہے فَاتَّبِعُونِی، آپ نے آپ کو آقا علیہ السلام کے رنگ میں رنگ دینا، آقا علیہ السلام کی صحیح اتباع کرنا اور آپ کے آباؤں کو اپنانا، اور ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر کام میں آقا علیہ السلام کو ادا کرنا، اپنانا۔ الحمدللہ اس سے بڑی اور کوئی محبت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی محبت کا اور پہلو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس موضوع پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے دو جمعوں پر میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 میں ایک موضوع بنایا ہوا تھا، اور آج میں سورۃ النور کی آیت نمبر 27 میں میں نے موضوع ہوئی ہے، لیکن اب اس آیت کو لے رہا ہوں۔ اس میں الفاظ تھے کہ جب کہ اچھے انداز میں تیری تکریم کرتا ہوا، تیری عزت دیتا ہوا، حسن انداز میں وہ تمہیں سلام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے، اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، تیری ذات کے لیے سلامتی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تو نے بھی اس کو جواب دینا ہے تو اچھے الفاظ کہنے ہیں۔ کیا بولیے؟ اچھے الفاظ، خوبصورت۔ اور اگر تو اچھے الفاظ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا تو جس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں تیری ذات کے لیے، تو بھی اسی طرح ان کو لٹا، اس طرح اس کو لٹا۔ اب یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے، میں دو حدیثیں کوٹ کی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بس تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، محبت بھی پیدا ہوگی، پیار بھی پیدا ہوگا، قرب بھی پیدا ہوگا، خیر خواہی بھی پیدا ہوگی، خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ایک دوسرے دکھ سکھ میں شریک بھی ہوں گے، لیکن کسی وجہ سے کہ آپ نے سلام کو عام کرنا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کسی کو جانتا ہے یا، بولیے جانتا ہے یا، اب یہ الفاظ سنے تھے نا، جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو نے ہر ایک کو سلام کرنا۔ بس اگر ہوتا ہے کہ بازار میں آدمی جا رہا ہے وہ کہتا السلام علیکم، آگے بندہ بولتی ہے، وہ نہ بولے کوئی بات نہیں، ہمارے دل میں کیا اثر ہے کہ یہ بولا کیوں نہیں؟ بولانے سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں سلام کرنے سے غرض ہے کہ جو میرا آقا علیہ السلام نے ہمیں خوبصورت تعلیم دی ہے، جو رب نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے نہیں فرمایا کہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، غمگین بولیے نہیں ہونا، تیرا کام ہے پیغام دینا۔ اگلا سلسلہ سارا میرے ہاں ہے، اگلا سلسلہ وہ میرا ہے، ہدایت دینا نہ دینا۔ اب تیرا کام ہے میرے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے۔ لیکن آقا سے مطمئن ہو جاتے تھے نا خدمت کے لیے، اور آج بھی جمعرات یا پیر کی رات میں جب ہمارے اعمال آقا سے کی بات میں پیش ہوتے ہیں تو جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، آقا سے کتنے غمگین ہوتے ہیں، کتنے غمگین، اور اپنی ساری زندگی میں غمگین ہے ہمارے لیے، اور آج بھی وہ غمگین ہے ہمارے لیے۔ نہیں محترم، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ہماری ملاقات آقا علیہ السلام سے ہونی ہے۔ علماء بھی ہم کر رہے ہیں، ناخوامی بھی نقیب بھی بتا رہے ہیں، سارے بتا رہے ہیں کہ قبر میں آقا سے تشریف لائیں گے، ملاقات ہوگی۔ ایسے ہے بولیے، سنتے رہتے ہیں نا، میں بھی سنتا رہتا ہوں، ماں کرام سے علم سے سنتا رہتا ہوں، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا ہے، ملاقات ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں آدمی کے پاس تو جا رہا ہے، یا فلاں رشتہ دار کے پاس جا رہا ہے، فلاں دوست کے پاس جا رہا ہے، تو میں یار تو اس کے پاس کس منہ سے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں نا ہمارے تک کیا کلام ہے، یا تو نے اس کے ساتھ تھوڑی کی ہے، تو نے اس کے ساتھ تھوڑی کی ہے، اب کس منہ سے جا رہا ہے؟ کیا منہ دکھائے گا اسے؟ یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پہلی ملاقات آقا چل میزان تو بعد کی بات ہے نا، تو پہلی ملاقات قبر میں آقا علیہ السلام سے ہونی ہے، تو کس منہ سے جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا آقا علیہ السلام؟ آئیے مطلب اب میں تیسرا بیمار ہے اس موضوع کی مناسبت سے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی پہلی بات فرمائی ہے۔ اب وہ تو فقط دو آدمیوں کا معاملہ تھا، سلام کرنے کا، سلامتی کا الفاظ استعمال کرنے کی، جواب دینے کی۔ اب یہاں تک گھروں کی بات بھی آ رہی ہے، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ یہاں تعلیم دے رہا ہے، اور کتنا غربت کا، محبت کا اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے، بلکہ ایک ذریعہ بنا رہا ہے۔ کیا بولیے؟ محبت کا ذریعہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کرو گے محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا، انس پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ خطاب غیر مسلم سے نہیں ہے، غیروں سے نہیں ہے، اپنوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. سبحان اللہ. جب اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی اور گھر کی طرف جاؤ، کیا وہ بھائی کا گھر ہے، وہ دوست کا گھر ہے، وہ رشتہ دار کا گھر ہے، اہل محلہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اپنے گھروں کے علاوہ جب دوسرے کے گھروں میں جب داخلہ کرنا ہے نا، جانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ حتی تستأنسوا، ان سے اجازت لینی ہے. کیا بولیے؟ ان سے اجازت لینی. اجازت کے بغیر اندر نہیں جانا. میں نے حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے کہ جب کس دروازے پہ جاؤ، کسی ہمارا دستک دو، کیا دو؟ دستک دو. نہیں آیا کوئی، پھر دوبارہ دستک دو. کتنی بار ہو گئے؟ 2 بار. نہیں کوئی آیا، تیسری بار پھر دستک دو. بیل لگی، بیل دے دو. دروازہ کھٹکا ہو، 3 مرتبہ کا معاملہ نہیں ہوا تو 4تھی بار معاملہ نہیں کرنا. پھر دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا. کیا؟ دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، ایسے جھانکنا نہیں ہے. یہ میرا قرض میں تعلیم دی یار، ایک دوسرے کی عزت کے لیے، ایک دوسرے کے وقار کے لیے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کے لیے. یار یہ معمولی باتیں نہ سمجھو. میرا آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے روزمرہ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، ہمارے آپس کے تعلقات خوبصورت بنانے کے لیے آقا علیہ السلام نے خصوصی تعلیم دی ہے. خصوصی تعلیم اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے. جب ہم ان کے صحت گئے ہیں تو تباہی ہوگی. میں بات کر رہا تھا پہلے شروع میں کہ جب دولت آتی ہے تو جس نے دولت کو سمجھ لیا نا، وہ گیا. وہ بولیے وہ گیا. کیونکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ، آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے. میں تو جس دن سے پڑھا میں تو اپنے گریبان میں پہلے تھامتا ہوں، میں کسی کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ طبیعت ہمیں اپنی کرنی ہے نا، ہم کسی کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں. میں نے جب یہ پڑھا، اللہ اکبر، کہ اتنی بڑی ہستی نے فرما دیا، حسنی حسینی سید نے فرما دیا، مادر زاد بنی عالم ارواح سے غوث اعظم نے اتنا مقام پانے کے باوجود اب جملے پہ غور کرنا کہ کتنا خوبصورت جملہ دیا. فرمایا جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے نا، کیا دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ خاصان خدا اللہ اکبر ان کی پہچان نہیں کر سکتا. ان کی پہچان کے لیے اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. تو جب اندھی ہو جاتی ہے نا، پھر میدان کربلا میں امام علی مقام بھی نظر نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن سبیر رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتا. پھر باپ کا مقام بھی گیا، پھر ماں کا مقام کا بھی گیا، پھر عالم دین کا بھی گیا، پھر امام اور خطیب کا بھی گیا، پھر بزرگ کا بھی گیا، پھر بڑوں کا بھی گیا. پھر فقط دنیا ہے. پھر دنیا کے اندر ایسا اندھا ہو جاتا ہے، پھر کسی کی عزت اور وقار اس کی ہاتھ کو چھٹا ہی نہیں جاتی. تو جب نہیں رہتی پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر کوئی محبت اور پیار نہیں رہتا ہے. اس لیے میرے علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ ان کو اپنے ہاتھوں تک رکھو، یہ تمہاری کامیابی ہے. یہ مال ہاتھوں کی میل ہے، اس میل کو اندر نہیں آنے دینا. اگر ہاتھوں سے میل اندر چلی گئی تو دل میلا ہو گیا. جب میلا ہو گیا، زنگ لگ گیا، پھر تمہیں کسی چیز کی پہچان نہیں رہے گی. جب پہچان نہیں رہے گی تو عزت کیا کرو؟ کیا عزت کرو؟ اور 3-4 بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک ماں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، اور ایک امیر ہو جاتا ہے، وہ کسی دوسرے غریب بھائی سے رشتہ نہیں کرتا، اور وہ دعوتوں پہ بڑوں کو بلائے گا، سب کے بھائیوں کو نہیں بلائے گا. اور ایک نیا رشتہ نکل آیا ہے، مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا، سکے بھائیوں اور سب کی بہنوں سے کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں ہے. یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میری منہ بولی بہن ہے. مجھے اس رشتوں کے بارے میں تو بڑی علماء سے رابطہ کر کیا ہے، علم سے کیا ہے کہ سکے بہن بھائیوں سے کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی خدمت نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں ہے. منہ بولا بھائی اور منہ بولی بہن، پتہ نہیں یہ کہاں سے رشتہ نکال لیا. آپنوں سے پیار نہیں رہا اور منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہنیں نکال لی. دوستوں میں ہاتھ دھو کے کہہ رہا ہوں یہ دنیا کچھ نہیں. ہائی لیول کی سوسائٹیوں کے بڑے بڑے کروڑوں کوٹھیوں کے مالک جن کے ہاتھ کفن گل گئے ہیں، ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے. دنیا میں اندھا ہو کر سب کی پہچان ختم نہ کر دے. خدا کی قسم کمال یہی ہے کہ بڑوں سے ملو
پیار سے ملو، ادب سے ملو، تعظیم سے ملو، تکریم سے ملو، چھوٹوں سے ملو، شفقت سے ملو. تو امیر تر ہے، غریب تر بھی ملے، مسکرا کے مل، تبسم میں مل، پیار میں مل، عاجزی مل، انکساری مل، شکر مل. خدا کی عزت کی قسم اٹھاؤ حدیث ہے. پر یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مقام رکھتا ہے کہ اسی پہ اللہ بخشش فرما دے. ارے اسی پہ بخشش فرما. میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اسی موضوع کے ساتھ یہ باتیں مل رہی ہیں نا. مثلا یہی بازار چل رہا ہے، کیا بولیے، یہ بازار ادھر سے غریب تر آ رہا ہے، ادھر سے امیر تر آ رہا ہے. یہ میں حدیث بیان کر اس کو مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک طرف سے کون آ رہا ہے؟ امیر تر، ادھر سے تر آ رہا ہے. اب غریب تر اس کو پہچانا کہ یہ بہت امیر آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، یہ تو تکبر والا ہے، غرور والا ہے، یہ تو سلام نہیں کرے گا، یہ تو پیسے والا ہے، دولت والا ہے. جو امیر ہے، جو امیر ہے اس کو بھی پہچانتا تھا کہ یہ غریب ہے میرے محلے کا، تو یہ کیا سوچے گا کہ اس کو میں نے سلام نہ کیا. بعد میں غور کریں. میری آخری بات ہے کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے. قرآن کی آیت کے ترجمے کو حکومت نے کیا. آخر میں بات کر رہا تھا کہ وہ امیر تھا جب غریب آیا نا، جب بولیے امیر تھا جب غریب آیا تو غریب کو بھی موقع نہیں ملا. وہ تو ڈر رہا ہے، وہ خوف کھا رہا ہے، امیر ہے، امیر ہے. امیر جب غریب آیا نا، اس نے نا اس ڈر کو، خوف کو ختم کرنے کے لیے نا فوراً مسکرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جناب کیا حال ہے، خیریت ہے، کیسے رہتے ہو، آج تو بڑی خوشی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، یا کبھی آیا کرو میرے پاس، کبھی پاس. یہ کون کہے، یہ کون کہے محترم، مجھے بتاؤ تو صحیح. ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہاں چل رہا ہے. خدا کی قسم ہم سب ایک ساتھ میں کھڑا نہیں کر سکتے. اس نے مسکرا کر تبسم میں، عاصم انکساری میں جب سلام کر دیا، غریب تو جناب حیران ہو گیا، تعجب میں چلا کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں کیا سوچ رہا تھا، بڑا خوش ہوا. قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ادا، یہ عمل، یہ فعل، یہ کام، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ مسکرانا رب کو اتنا پسند آیا. رب 2 فرشتوں کو بھیج کر خوشخبری سنا، جاؤ اس میرے بندے کو کہو اس تیرے عمل کو میں نے پسند کیا ہے اور اس پر میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف کیے. کیا بات ہے، خدا کی قسم میں نے ماضی کے سارے. اور ایک بات میں بس 1 منٹ میں اور کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں ہے. ایک جناب کا خانے کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، ہائی لیول کا آدمی ہے. اس نے نوکر کہا جا کھانا لے کے آؤ، وہ کھانا لے کے آیا. وہ ڈر رہا ہے، ڈاری ہے نا یار، بہت بڑا امیر آدمی، ڈر نوکر ہے نا، خادم ہے نا، ڈر رہا ہے نا، نہیں گیا وہ ڈر رہا ہے. وہ کہہ رہی ادھر آؤ، میرے ساتھ بیٹھو. وہ دسترخوان بچھا دیا میز پر یا نیچے، میرے پاس بیٹھ کھانا کھاؤ. وہ خوف کھا رہا ہے، اتنا امیر آدمی ہے، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، میں کہاں یہ کہاں. وہ کہتا ہے محترم کیا ہو گیا، میں بندہ ہوں، گو میں امیر ہوں، تو غریب، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. نانا ڈالنا رکھیں محترم، آیا جائے کرو، کھلا آیا جائے کرو میرے دفتر میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جب کوئی تمہیں کام ہو میرے پاس آؤ، دروازہ کھلا ہے. خدا کی قسم حدیث کا لفظ ہے، میرا قسم ہے والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اسی وقت اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے بندے کی بخشش فرما. اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں دوستو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.